میرا نام پروفیسر اعظم جان ہے. میں رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں کارڈیو ویسکولر اینڈ تھوریسک سرجری کا. اور یہ مختلف ریلیٹڈ فیلڈز ہیں، ہارٹ سرجری، لنگ سرجری، ویسکولر سرجری، جو یہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں پرفارم ہوتی ہیں. تو میں آپ کو اینڈوویسکولر سرجری کے بارے میں انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. اینڈوویسکولر سرجری ایک لحاظ سے ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے میڈیسن میں اور سرجری میں، جس میں جو بدن کی رگیں ہوتی ہیں جن کو ہم آرٹریز کہتے ہیں، ان میں یا وینز میں کوئی مسئلے ہو، ان کو اوپن طریقے کے بجائے اینجیوگرافی کے ذریعے ٹریٹ کرنے کو اینڈوویسکولر سرجری کہتے ہیں. اس میں ہو تو ایک کافی عرصے سے رہا ہے، لیکن ریسنٹ ٹائم میں ان میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور کافی ایسے آپریشن جن کے لیے ہمیں میجر اینستھیزیا دینا پڑتا تھا، جس میں ہمیں میجر کٹ دینے پڑتے تھے، اب ہم ان کو منیملی انویسو طریقے سے کر سکتے ہیں. منیملی انویسو کا مطلب ہے کہ ایک بہت چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے ہم ان بڑے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. جہاں تک میرے علم میں ہے، اس کے جو لیٹسٹ پروسیجرز ہیں ان میں ٹی وار، ای وار شامل ہے. وہ ہم نے RMI میں پرفارم کیے ہیں سکسیزفلی، اور اس میں ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتی ہے. مطلب یہ کہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا، ہمارے ساتھ ہمارے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ، ہمارے کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ، ہمارے سیزر ڈپارٹمنٹ اور بہت سے سپورٹ سٹاف انوالو ہوتے ہیں ان پروسیجرز کو پرفارم کرنے کے لیے. پاکستان کی عوام اور اس ریجنل کے عوام کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ کمپیئر ٹو انٹرنیشنل لیول بہت ہی اکنامیکل حالات میں اور پیکیجز میں یہ پروسیجرز پبلک کو اویلیبل ہیں یہاں پہ. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ڈاکٹروں نے یہاں پہ نہیں سیکھی، امریکہ، یورپ اور بعض اور ملکوں میں ہم نے سیکھی ہیں. ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم ان کو نہ صرف یہاں پہ متعارف کرائیں بلکہ یہاں کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ RMI میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ انفارمیشن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، اس لیے میں اس چیز کو آگے لانے چاہ رہا ہوں. یہ چونکہ بڑی لیٹسٹ پروسیجرز ہیں، ان کی بعض جگہ پہ قیمتیں زیادہ ہیں، اس لیے بعض لوگ اس سے جھجکتے ہیں. لیکن جہاں پہ افورڈیبلٹی پاسبل ہے تو یہ بہت پیشنٹ کے لیے فائدہ مند پروسیجرز ہیں. اور اگین جو لوگ ان پروسیجرز کے لیے پہلے دوسرے ممالک جایا کرتے تھے، اب انہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ نیئر فیوچر میں ہم اس کو اور بھی ترقی دیں گے. اس میں جو بڑی بڑی بیماریاں جو ٹریٹ ہوتی ہیں جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، اس میں ہم ایک ایورٹک سرجری کہتے ہیں، جو ہماری باڈی کی سب سے بڑی رگ ہوتی ہے جو ساری باڈی کو بلڈ سپلائی کرتی ہے. تو وہ اگر بلڈ پریشر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پھول جائیں یا پھٹ جائیں، اس سے اچانک موت کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان کو ہم بڑے شارٹ ٹائم میں اس کے ذریعے ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے جو چھوٹی رگیں ہیں ان کے بھی علاج پاسبل ہے. جس طرح میں نے کہا، یہ سارا صرف ایک ڈپارٹمنٹ کام نہیں ہے. ہمارے انٹرونشنل ریڈیولوجی، ہمارے کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ سب اس میں شامل ہیں، اور بعض چیزوں میں وہ لیڈ کرتے ہیں، بعض میں ہم لیڈ کرتے ہیں، تاکہ پبلک کو یہ سارا کچھ اویلیبل ہو جو دنیا میں اویلیبل ہے. RMI علاقے میں زیادہ مشہور دل کے امراض کے لیے ہے، لیکن پراؤڈلی آئی وڈ سے کہ دل جو ہے وہ ایک پارٹ ہے آف دا باڈی جس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ باڈی کے اور سارے پارٹس ہیں جو ہمارے ٹریٹمنٹ کے انڈر آتے ہیں، جسے میں نے کہا ویسکولر سرجری ہے، وہ سارے بدن کی جو ڈفرینٹ رگیں ہیں. تھوریسک سرجری ہے جس میں پھیپھڑے، خوراک کی نالی، سارے سینے میں مختلف قسم کے کینسرز ہیں. تو ان ریئلٹی یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ RMI میں ٹریٹ کر رہا ہے. لیکن چونکہ ہر مریض کو ڈیٹیل سمجھانا پاسبل نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم اس فورم کے ذریعے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ لٹرلی جس قسم کا بھی مرض ہے وہ سب یہاں پہ ٹریٹ ہوتا ہے. اور زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہوتا ہے. اور جس قیمت میں ہم یہاں پہ کرتے ہیں وہ آلموسٹ سمجھ لیں کہ باقی دنیا کی نسبت سے وہ 1/4 اور
بلکہ ایون سم کیسز میں 1/10 قیمت پہ بھی ہم یہ چیزیں یہاں پہ کر رہے ہیں. تو اب اس طرح کی ساری چیزیں کوشش کریں گے کہ لوگوں کو پتہ چلیں. ہم ویلکم کرتے ہیں پبلک کو بھی کہ وہ آئیں وہ ہم سے پوچھیں تاکہ ہم ان کو سمجھا سکیں یہ بات. تو سب سے پہلا میسج تو یہ ہے کہ جو ہیلدی لائف سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں پراپر کھانا، پراپر ایکسرسائز کرنا، ایک طرز زندگی ہے اس کو بحال رکھنا، اور خاص کر جیسے انسان ایج بڑھتی جاتی ہے تو اس کا اور بھی اس کی امپورٹنس بڑھتی جاتی ہے. لیکن صرف ایجڈ کے لیے نہیں، بچوں سے بات شروع ہوتی ہے. تو جتنا انسان اپنی باڈی کا خیال رکھے گا تو اتنا یہ مسئلے کم ہوں گے، اگر ہوں گی بھی تو ان کی شدت کم ہوگی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اویئرنیس ہو کہ ہمارے لیے کس قسم کا کھانا بہتر ہے، کس قسم کی ایکسرسائز بہتر ہے، کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی باڈی کا خیال رکھ سکیں. تو اس کے بعد یہ کہ کیونکہ پریونشن از بیٹر دین کیور، ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں ہی نہ. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بس دنیا کا ایک نظام ہے، بیماریاں ہیں، صرف یہاں نہیں ساری دنیا میں ہیں. تو کچھ جو اضافہ ہے وہ تو اس لیے ہوا ہے کہ اب لوگوں کو پتہ چلنا لگ گیا ہے کہ بیماریاں ہیں، اس کا علاج ہے. پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا تو علاج کرواتی ہی نہیں تھے اور تکلیف ان کی جاری رہتی تھی. اب الحمدللہ چونکہ وہ چیزیں اویلیبل ہیں، یہاں پہ ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، تو ڈائگنوز بھی ہوتا ہے اور ان کا پیشنٹ جو ہے نا اس سے بہتر بھی ہو جاتے ہیں. رحمان ہاسپٹل جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے باقی ملکوں میں بھی اس کا نام کافی مشہور ہے. نہ صرف افغانستان بلکہ ازبکستان، تاجکستان، ایون عرب کنٹریز سے پیشنٹس یہاں پہ آتے ہیں، ہم انہیں آپریٹ کرتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں. تو ہماری انٹرنیشنل پیشنٹ پاپولیشن کافی ہے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ دے ٹرسٹ انسٹیٹیوٹ، اور ان کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں سارا کچھ ملے گا. کچھ جو علاقائی سوشل اور پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ افغانستان نسبتاً ان چیزوں میں اتنا ڈیولپ نہیں ہے، ان کے پاس یہ ٹریٹمنٹس اویلیبل نہیں ہیں. تو انفارچونیٹلی ان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے. لیکن ایز فار ایز ٹریٹمنٹ از کنسرن تو ہم وی آر ہیپی کہ ہم ان کو اس چیز میں ہیلپ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. اور یہ ریلیشن ابھی کا نہیں ہے، اس 20 سال ہو گئے ہیں. تو یہ تو ایک کافی اسٹرانگ ریلیشن ہے، اور ہمارے کافی پرابلی اپروکسیمیٹلی 30 to 40% پیشنٹس ہیں وہ افغانستان سے آتے رہے ہیں اور ابھی بھی آ رہے ہیں. اور وہاں بھی دل کا مرض کافی کامن ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ ابھی علاج اتنا اویلیبل نہیں ہے، اتنا ڈیولپ نہیں ہوا، سارے علاقوں تک نہیں پہنچا، اور تو نان اویلیبلٹی کی وجہ سے ان کو مجبوراً دوسرے ممالک آنا پڑتا ہے.